نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کافی دوست احباب کے کہنے پہ اس موضوع پہ لب کشائی کرنے لگا ہوں۔ روزمرہ یہ معاملہ پیش بھی آتا ہے اور بعض لوگ تذبذب کا بھی شکار ہیں اس کے بارے میں کہ نظر کیا ہے، نظر بد کیا ہے، ایول ویز، اور نارمل اچھی نظر کیا ہے، بری نظر کیا ہے، نظر ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں۔ شروع اس بات سے کروں گا، اس بات کو کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے کل ختم رسول دانائے سبل، وہ ہستی جو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع و معدن و سرچشمہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دو طرح کی روایات حدیث میں لفظ تھوڑا تبدل بھی ملتا ہے، تبدیلی بھی ملتی ہے کہ العین حق، کہ نظر جو ہے وہ حق ہے۔ بعض دوسری کتابوں میں النظر حقیقت او کما قال، کہ نظر ایک حقیقت ہے، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اسی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نظر جو ہے وہ حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ انسان کی تقدیر پر اگر کوئی سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی، حدیث میں آتا ہے۔ ایون احادیث صحیحہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاشرے میں، انسانوں میں اللہ کی کتاب کے بعد یعنی قرآن پاک اور اس کے فیصلے یعنی اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے بعد کائنات میں انسانوں کے موت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نظر بد ہوگی۔ دوسری حدیث ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے بھلے آدمی کو نظر جو ہے وہ قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ اچھی خاصی لمبی چوڑی قد و قامت اور طاقتور ترین جانور ہے، تو نظر بد جو ہے اس کو بھی ہنڈیا تک، موت تک پہنچا دیتی ہے۔ اب اس میں دیکھنے کی دو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں، اب تو خیر کچھ لوگ اس میں بہت زیادہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نظر کو ہی ہر چیز قرار دے دیتے ہیں، خاص طور پہ عاملین، شعبہ باز اور عام معاشرے کے جو اس قسم کے پیر ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا صرف معاشرے کو لوٹنا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو دلائل مانتے ہیں، سائنٹیفک ریزنز مانتے ہیں، تو وہ نظر بد کا بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں یا نظر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تو نظر اچھی بھی ہے، نظر بری بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جب معاشرے میں یا اپنی ذات میں یا کسی دوسرے انسان میں، کسی دوست میں ایسی کوئی اچھی چیز دیکھیں جو آپ کو بہت اچھی لگے، تو فرمایا بارک اللہ فی، یہ کہیں کہ اللہ اس میں برکت دے۔ بہت جو چیزیں دل کو لگ جاتی ہیں، بعض دفعہ کو دل میں اس کے حسد نہیں ہوتا، اس نعمت کی تباہی موجود نہیں ہوتی، یا اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ نعمت، یہ اچھی چیز اس انسان سے چھن جائے، اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے کہ دوسرے کی چیز برداشت ہی نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے، چیز اسے اچھی لگ رہی ہے، بندہ بھی بظاہر نیک ہے، ولی ہے، تو نظر بد اس کی بھی لگ سکتی ہے، نظر خیر اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو اب وہ بد نظری اللہ والے ذرا سوچتے نہیں ایسا، مگر معاشرے کے جو عام انسان ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ وجہ قرار دی ہے کہ حسد جو ہے اصل میں مین دل کے اندر یہ کار فرما، صرف جو چیز ہے
بد نظری کی اس کی وجہ حسد ہے. مگر یہ نظر بھی ہے جس میں حسد موجود نہیں ہے, چیز انتہائی اچھی لگ رہی ہے. جیسے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے, ان کی نظر کسی دوسرے شخص پر یا کسی دوسری خاتون پر پڑتی ہے تو اچھی لگتی ہے وہ چیز, وہ اس کو حاصل کرنے کے چکر میں اتنی وہ تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں مرتب کہ وہ انسان دوسرا انسان مجنون بن جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث میں ان چیزوں کے اشارات موجود ہیں, ایسے واقعات بھی موجود ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اچھی نظر بھی اثر کرتی ہے, اس سے انکار نہیں ہے. معاشرے میں ایک سسٹم موجود ہے کہ اللہ والے کی نظر پڑی, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو اچھی نظر سے اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, مگر پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں, جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں اور وہ اچھی لگتی ہے تو پھر بارک اللہ فی, اس کے لیے برکت کی, خیر کی دعا کی جاتی ہے. تو امت کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور جب کوئی چیز بری لگتی ہے یا وہ چیز معاشرے میں اس کو مطلب یہ کہ اپنے پاس تو اچھی لگتی ہے, دوسرے کے پاس بری لگ رہی ہے, اس نعمت سے اس کو حسد ہے, تو وہ حسد سے تو نعمتیں پھر سلب ہو جاتی ہیں, تباہی و بربادی آتی ہے. لیکن آقا نے یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقدیر پر بھی سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ بد نظری ہوتی, یا لفظ حدیث جو صرف نظر ہے, تو وہ اس کی بندے کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نظر اس کی کدھر جا رہی ہے, کدھر جا رہی ہے. لیکن اب تو دنیا میں سائنٹیفکلی, سائنسی طور پر بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. ٹیلی پیتھی, مسمرزم اور ماہر نفسیات بھی اس بات کو مانتے ہیں. وہ اس کی تو ساری ٹیلی پیتھی تو سب کچھ ہوتا ہی سارا کمال ہی نظر کا ہے. تو نظر جو ہے وہ حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں ہے, نہ سائنٹیفکلی. اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوب کہا کہ صدیوں فلسفی کی چنا چنی رہی, نبی کی بات جہاں تھی وہیں رہی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو بات معاشرے کو بتاتے ہیں وہ وحی الہی سے بتائی جاتی ہے. سائنس بڑی دیر کے بعد تحقیق کرتے 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 پھر پہنچتی ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ حقیقت یہ ہے. سائنس کی تو ہے ہی یہ کہ نظریے مفروضے کلیے بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, ریسرچ ہوتی رہتی ہے. اور خالق کائنات جب آقا کو کوئی چیز ارشاد فرماتے ہیں, ان کے دل پہ, ان کے قلب پہ بات کو ڈال دیتے ہیں, تو اللہ تو وہ ہستی جس نے کائنات کو بنایا, وہاں پھر بات ختم ہو جاتی ہے. وہ آخری توجیہ, آخری تعریف اور بالکل اینڈ ہوتی ہے, اس کے آگے پھر ریسرچ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ نظر کیا ہے. انشاءاللہ یہ جو نظر, اچھی نظر میں بھی حکم ہے کہ خیر اور برکت مانگے, آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بد نظری چونکہ بڑی سخت ہے, موت تک لے کے جا سکتی ہے انسان کو. آقا نے جہاں تک فرمایا, اس حدیث کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ اللہ کے فیصلوں, اللہ کی کتاب اور اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد کائنات میں لوگوں کی سب سے بڑی وجہ موت کی جو ہوگی وہ نظر ہوگی. تو نظر بد کے بے شمار واقعات کائنات میں چلے آ رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود ہیں. جبرائیل علیہ السلام کا علاج بتانا آقا کو وہ بھی موجود ہے. تو نظر بد سے کیسے بچا جائے, یہ انشاءاللہ میں اپنے اگلے ٹاپک کے اندر اس کو رکھوں گا کہ مسنون طریقے کیا ہیں جو بزرگوں کے ہاں انتہائی مجرب اور معروف طریقے ہیں کہ آپ نظر بد سے بچ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.